بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کچھ واقعات سنے تھے جس میں مختلف بیماریوں کو لے کر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، جو جن کے داخل ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر ان کو لاحق ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے دو اور واقعات اسی سلسلے کے نقل کرنا چاہتا ہوں، جو اس مسئلے کی دلیل بھی بنیں گے اور مسئلے کو اور زیادہ واضح بھی کریں گے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں حضرت خارجہ ابن سلت اپنے چچا سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے اپنے چچا خارجہ ابن سلت کے چچا کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا، ایک قبیلے کے پاس سے گزرا، تو اس قبیلے کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس سے آئے ہو جس کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تم آئے ہو۔ تو اب یہاں دیکھو کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جو پاگل ہے، معتوہ، جو پاگل ہے، جس پر جو پاگل پن سوار ہو چکا ہے، کیا تم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں خارجہ ابن سلت کے چچا کہ میں نے ان کے اس مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی جو سورہ فاتحہ ہے، ام القرآن، اس کو میں نے پڑھا اور 3 دن تک اس پر دم کیا۔ 3 دن تک میں اس پر جو سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، صبح اور شام پڑھ کر اس پر جو ہے دم کرتا رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایسے لگا جیسے کسی بندھے ہوئے کسی بندھن سے وہ آزاد ہو گیا ہو اور آدمی پوری طریقے سے ہوش میں آ گیا۔ وہ لوگ خوش ہوئے، اس قبیلے کے لوگ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر انہوں نے میرے ہاتھ میں، میرے پاس کچھ چیزیں دے دی، بطور ہدیے کے، شکریہ کے طور پہ مجھے کچھ چیزیں دے دیں۔ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ماجرا پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اگر باطل طریقے سے رقیہ کر کے، غلط طریقے سے رقیہ کر کے کھاتے ہیں تو تم نے جو ہے اچھے طریقے سے یہ کھایا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ دی ہوئی چیزیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اور واقعہ ہے، اس میں ایک آدمی کے پاگل پن کو اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے ان کے پاگل پن کو دور کیا تھا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پاگل پن جو بھی ہوتا ہے وہ صرف جنوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا ضروری نہیں، لیکن یہ حق ہے کہ جنون جس طرح ایک طبی بیماری ہو سکتی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہے ممکن کہ وہ جو ہے کسی جن کی تکلیف کی وجہ سے ہو یا جن کے مسلط ہونے کی وجہ سے ہو، یہ دونوں امکانات باقی رہتے ہیں۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے واقعات اس قسم کے ملتے ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی تصنیف المعجم الکبیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ام ابان بنت واضع اپنے دادا سے یہ نقل کرتی ہیں واقعہ، جن کا نام زارع تھا۔ زارع یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اہل علم میں سے بعض نے اس حدیث کی سند پر یہ کہہ کر کہ ام ابان کا مجہولہ ہے، ان کا درجہ معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث صحیح درجے تک نہیں پہنچتی ہے، یہ بات اہل علم نے کہا ہے۔ میں صرف اس واقعے سے دلیل لینے کے لیے نہیں، اس واقعے سے بیماری کی ایک الگ شکل کو واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ معاملہ۔ زارع کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے یا اپنے بھانجے، بیٹے یا بھانجے، روایت کرنے والی ام ابان ہے، کہتی ہیں کہ میرے دادا ان کے اپنے بیٹے یا ان کے اپنے بھانجے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے پاس ہمارا اپنا بچہ ہے جس پر جو ہے ایک قسم کی جنون کی کیفیت طاری ہے، یعنی ایک طرح سے جو ہے اس کی طبیعت قابو میں نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ کہتے ہیں میں اپنے قافلے میں گیا، واپس بچے کو تیار کیا، بالکل نئے 2 کپڑے پہنائے، نیا لباس پہنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا بچے کو میری طرف گھما دو۔ بچے کی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر مارا اور کہا اخرج۔ وہی جملے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعات میں استعمال کیے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اس بچے کے ساتھ بھی کیا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ واضح طور پہ دیکھا کہ اس کی آنکھوں کا انداز بالکل بدل گیا. آپ جانتے ہیں جو آدمی ہوش میں نہیں ہوتا اس کی آنکھیں جو ہیں ایک عجیب کیفیت کا شکار ہوتی ہیں، یعنی گویا اس کی آنکھیں بھی اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اثر دیکھا فوراً میں نے یہ اثر دیکھا کہ مجھے لگا کہ جو ہے وہ بیدار ہو گیا، اس کی آنکھوں میں تبدیلی مجھے واضح طور پر محسوس ہوئی. یہ زارع کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے حق میں دعا فرمائی. یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ناظرین کرام، یہ جو واقعات میں نے ذکر کیے حدیث کی کتابوں میں اس کے علاوہ بھی بعض اور واقعات اس سلسلے میں مذکور ہیں. تفصیل جس کو مطلوب ہے وہ حدیث کی مطول کتابوں کی طرف رجوع کر لے. مسئلہ جو ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ جن کا انسان پر مسلط ہونا اور جن کا انسان کے اندر داخل ہو کر تکلیف دینا انسان کو، یہ واضح حقیقت ہے اور اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. یہ لا علاج بیماری نہیں ہے، یہ حقیقت ہمارے سامنے کھل کر واضح ہوتی ہے. ناظرین کرام، یہ جو سلسلہ ہم نے ذکر کیا تھا اس مسئلے کو لے کر ذکر کیا تھا کہ شیطان انسان کو تکلیف دیتا ہے اس کی مختلف شکلیں. جن انسان کو کیوں ستاتے ہیں اس کا ایک اور سبب بھی ہمارے اور آپ کے سامنے کھل کر آتا ہے. وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہے انتقام اور بدلہ لینا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرف سے لا علمی میں، انجانے میں یا جان بوجھ کر اگر جنوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس تکلیف کا بدلہ لیتے ہیں، اس تکلیف کا وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک تفصیلی واقعہ نقل کرتے ہیں مدینے کا. مدینے میں کہتے ہیں جنگ خندق کا موقع تھا. جنگ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس کیفیت سے دوچار تھے، آپ کے سامنے یہ کیفیت نقل کروں، مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملے گی. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے دشمن اتنی کثیر تعداد میں آگئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو خندق کھود کر، گڑھا کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا. لیکن بنی قریظہ جو مدینہ میں رہتے تھے ان کی طرف سے دھوکے کا کبھی بھی خطرہ تھا. کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نوجوان تھا، نئی شادی ہوئی تھی، وہاں لڑائی تو نہیں تھی، بس وہاں پہرا دینا تھا. تو دن کے اوقات میں بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے کے لیے چلا آیا کرتا تھا. ایک دن وہ نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو جا رہے ہو تو ہتھیار لے کر جاؤ، اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں بنو قریظہ تم کو تنہا دیکھ کر نقصان نہ پہنچا دیں. کہتے ہیں وہ صحابی، وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہتھیار لے کر نکلا. گھر کے قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کی خاتون یعنی اس کی اپنی نئی نویلی دلہن گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی. عرب ویسے ہی غیرت مند تھے اور کسی خاتون کا شوہر کی غیر موجودگی میں دروازے پہ اس طرح کھلے عام باہر کھڑے ہونا یہ غیرت کے خلاف تھا. تو وہ اس کو غصہ آیا، اپنے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اسی نیزے کو لے کر آگے بڑھا کہ اس کو مار دے جان سے، غیرت میں آ کر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آگے بڑھا خاتون نے یہ کہا کہ صبر کرو، مجھے مارنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ میں کیوں باہر آئی ہوں. وہ آدمی اندر جاتا ہے، جا کر دیکھتا کیا ہے کہ گھر کے اندر بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ خاتون اس وجہ سے باہر آئی. اب وہی نیزہ لے کر سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جیسے ہی آگے بڑھتا ہے وہ سانپ اس سے لپٹ جاتا ہے، یعنی اس نیزے سے لپٹ جاتا ہے. وہ لیے ہوئے باہر آتا ہے، باہر آ کر زمین پہ اس نیزے کو گاڑ کے اس سانپ کو مارنا چاہتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک سانپ پلٹ گیا. سانپ پلٹ کر خود اس پر حملہ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا، کہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ پہلے مرا کہ وہ پہلے مرا. یعنی صحابی کا پہلے انتقال ہوا کہ وہ سانپ پہلے مرا، دونوں کے دونوں مارے گئے. یعنی ان کا وار اس پہ کارگر ہو گیا، اس کا وار ان پر کارگر ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ان کو لے کر پہنچے اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے. فَدْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا، اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے زندہ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا استغفروا لأخیکم. آپ نے دعا ان کے زندہ کرنے کے لیے نہیں کی اللہ کے نبی نے، بلکہ یہ کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کر دو. اب یہ معاملہ پیش آنے کے بعد اللہ کے نبی نے فوراً ایک ہدایت دی، کہا کہ ان بالمدینۃ جنہ، مدینے کے اندر کچھ جن رہتے ہیں جو اسلام لے آئے ہیں.
اور تمہارے گھروں میں جب تم کبھی سانپ وغیرہ دیکھو تو ان کو یہ اعلان کرو، ان کو بتاؤ کہ اگر تم جن ہو تو نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کے بعد بھی اگر وہ سانپ نظر آتا ہے تب پھر تم اس کو مار دو، فَإِنَّهُ شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، تم اس کو مار دو اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اب یہاں معاملہ کیا تھا، صورتحال کیا بنی؟ اس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ان کے علم میں نہیں تھی، یا اللہ کے نبی نے اس سے پہلے ہدایت نہیں دی تھی، جس کے نتیجے میں ان پہ حملہ کیا، تو بدلے کے طور پہ اس جن نے ان پہ حملہ کیا اور یہ مارے گئے۔ اور ایسے واقعات بے شمار نظر آتے ہیں جس میں یہ بات پیش آئی اور پیش آتی رہی ہے ایک سے زائد مرتبہ، کہ جنوں کو تکلیف پہنچتی ہے انسان کی طرف سے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ انسان کو ستاتے ہیں، انسان پہ مسلط ہوتے ہیں، یا انسان کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہ بات سن رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا بھی ہم کو ملتا ہے کہ جن انسان کو جو تکلیف دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، بسا اوقات جان تک لے لیتے ہیں، یہ جو ہے کبھی انتقاماً بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک واقعہ نقل کر رہے تھے اور اس واقعے کو سن رہے تھے۔ قرآن مجید سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ کے بہت سے واقعات اس کے شاہد ہیں، کہ کبھی کبھار جن انسان کو تکلیف کسی اور وجہ سے بھی دیتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات بعض جادوگر جنوں کو اس کا مکلف کرتے ہیں کہ وہ ان کو تکلیف دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ پرانے زمانے سے ایک معاملہ چلا آ رہا تھا کہ کچھ انسان ایسے تھے جو جنوں سے جو ہے جنوں کی بڑائی کرتے تھے، جنوں کے شر سے بچنے کے لیے ان سے دعا کیا کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا تھا، جب جنوں کا جو بڑا ہے وہ راضی ہو جاتا، اس سے اپنے کچھ کام نکال لیا کرتے تھے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات لوگ دشمنیاں نکالنے کے لیے جادوگروں کے ذریعے جنوں کو کسی انسان پر مسلط کرواتے ہیں، کسی کے پاس بھیجتے ہیں، اور اس مسئلے کو ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جادو کا مسئلہ جب ہم شروع کریں گے اس وقت ہم لوگ سمجھیں گے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں کہ جن انسان کو تکلیف کس کس طریقے سے دیتا ہے۔ کتاب و سنت میں جن کے انسان کو تکلیف دینے اور ستانے کا ایک اور طریقہ بھی ملتا ہے، اور وہ طریقہ ہے وسوسہ۔ وسوسہ کہتے ہیں جن کا انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایسی بات کو ڈال دینا جس بات کو سننے کی وجہ سے آدمی کسی یقینی بات میں شک کرنے لگے، یا کسی قسم کے موقف میں، کسی مسئلے میں تردد اور بے چینی کا شکار ہو جائے۔ دل کے اندر ایسے خیالات پیدا ہوں جو انسان کو بے چین کر دیں، اس کے اطمینان، اس کے سکون کو ختم کر دیں، چاہے وہ کسی ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہو یا دنیاوی اپنے معاملات کی بات ہو۔ ایسے خیالات اگر دل کے اندر آتے ہیں، جو خیالات انسان کو جو ہے تردد کا شکار کر دیتے ہیں، پس و پیش کا شکار کر دیتے ہیں، تو یہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں، ایک تفسیر پچھلے حلقات میں گزر چکی، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ شیطان کے وسوسے، تو وسوسہ ایک حقیقت ہے، حتیٰ کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام الوسواس ہے، وسوسہ ڈالنے والا، یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس، جو قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، کس بات سے؟ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ کے نبی آپ کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو سارے لوگوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، الخناس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ وسوسہ کیسے ڈالتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی کیفیت کے سلسلے میں
کوئی تفصیل ہم اور آپ کو نہیں ملتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری و مسلم میں مذکور ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، یہ حدیث اس بات کی مزید تائید کرتی ہے کہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑنے والا یہ شیطان وسوسے بھی اتنی ہی آسانی کے ساتھ انسان کے دل و دماغ کے اندر ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں انسان کے اندر جو ڈالے جاتے ہیں، ان وسوسوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہم اور آپ کو ملتی ہیں، اور اس کے علاج کا طریقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے۔ ان باتوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها ما لم تعمل به او تتکلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کر دیا ہے جو وسوسے میری امتیوں کے دل میں آتے ہیں ان کو، کب تک؟ جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں، جب تک اس کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ غلط خیالات اگر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درگزر کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وسوسہ دل میں آ سکتا ہے، یہ برحق، لیکن وسوسہ آئے یہ کوئی قابل مؤاخذہ بات نہیں، کوئی غلط تصور، کوئی غلط بات آئے یہ کوئی غلطی نہیں، لیکن اگر اس وسوسے پر انسان اپنے آپ کو باقی رکھے اور اس کے مطابق گفتگو کرے، اس کے مطابق عمل کرے، تب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل گرفت معاملہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے دلوں میں آنے والے وسوسوں کے سلسلے میں ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، کہا اللہ کے نبی ہمارے دلوں میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان خیالات کو ظاہر کرنے میں ہمیں بہت حرج محسوس ہوتا ہے، ہم بہت ڈرتے ہیں، بہت بڑی بات ہم سمجھتے ہیں، اور بعض صحابہ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کریں گے اس بات کے مقابلے میں کہ ہم اس بات کو اپنی زبان پر لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک صریح الایمان، یعنی ایمان کی علامت ہے۔ کون سی بات؟ کیا وسوسے کا آنا؟ نہیں، وسوسہ آنے کے بعد جو کیفیت صحابہ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین ایمان کی علامت قرار دیا، کہ جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گفتگو کرنے یا زبان پر لانے میں اتنا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جل کر کوئلہ ہو جانا ہم پسند کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی علامت قرار دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے معاملے میں صحابہ کی تربیت فرمائی۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بندہ موجود رہتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے سب سے پہلے کہ من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ انسان کہے گا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد ایک چیز دوسری چیز ہر چیز کے بارے میں پوچھتا جاتا ہے اور انسان جواب دیتا جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر شیطان ایک سوال دل میں یہ ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ شیطان وسوسہ اس طرح ڈالتا ہے، بات صحیح رخ سے شروع کرتا ہے، اختتام جا کر بڑے خطرناک مسئلے پہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پیدا ہوئے، نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انتقال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں ایسے اگر وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اگر ایسا وسوسہ آتا ہے انسان اعوذ باللہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ وسوسے کا یہ پہلا علاج ہے کہ آدمی اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اور دوسرا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا وَلْيَنْتَهِ، رک جائے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کسی غلط بات کا دماغ میں آ جانا یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پر آگے بڑھنا بہرحال پھر اس کے بعد انسان کے اپنی اختیار اور مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہیں رک جائے۔ آدمی اسے تحقیق کے نام پر کہ نہیں اس کا بھی کوئی حل ہوگا، جواب ملے گا، میں تلاش کروں گا، اس کے پیچھے نہ پڑے۔ آدمی اس قسم کے غلط تصورات جب آتے ہیں آدمی وہیں رک جائے، وَلْيَنْتَهِ، رک جائے۔ یہ دوسرا ادب، دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ لِيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے آدمی،
یہ تیسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے سے بچنے کا سکھایا۔ چوتھا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ آدمی جب الفاظ آئیں، جب اس قسم کا خیال انسان کے دماغ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا چوتھا طریقہ کہ آدمی آمنت باللہ ورسلہ کہے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، یہ بات کہے۔ اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، کہا کہ آدمی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ الفاظ کہہ لے۔ اس میں کیا ہے؟ اس وسوسے کا جواب بھی ہے، علاج بھی ہے۔ یہ جواب بھی ہے، یہ علاج بھی ہے۔ اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لم یلد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ یعنی وہ ذات اس قدر بے نیاز ہے، اس قدر بے نیاز ہے کہ یہ سارے سوالات اس ذات کے متعلق آنا ہی گمراہی ہے، اس قسم کے خیالات آنا ہی گمراہی ہے۔ تو اس میں ایک طرف تو اس سوال کا جواب بھی ہے، ساتھ میں اس میں شیطان کے منہ کو کالا کرنے والی بات ہے، منہ توڑ جواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے وسوسوں سے بچنے کا علاج بھی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، شیطان کے تکلیف دینے کے متعدد طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے نفس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ جن کی وجہ سے آدمی کسی بھی چیز سے متعلق غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کے متعلق جو اس کا یقین ہوتا ہے، اس یقین کو وہ گنوا بیٹھتا ہے، کھو بیٹھتا ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ وسوسے کا آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، شیطان انسان کے اندر ڈال سکتا ہے، لیکن جب وسوسہ آ جاتا ہے تب پھر اس کے بعد اس پہ قابو پانا اور اس کا علاج کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ شیطان جن راستوں سے آپ کے پاس آتا ہے ان میں سے جب وسوسہ ہے، شیطان کے ساتھ دشمنی نبھاؤ، شیطان کے ساتھ دشمنی کا ثبوت دو اور اس کا مقابلہ کرو کہ یہ جو تمہارے دل کے اندر وسوسے آ رہے ہیں، ان وسوسوں کو نکال باہر کرو، ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسے کے سلسلے میں یہ جو بات بیان فرمائی، یہاں پہنچ کر ہم لوگ جنوں سے متعلق جو تکلیف دینے کے جو طریقے تھے یا جنوں کی طرف سے ستانے کے جو طریقے تھے، ان پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی دنیا سے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے اب تک نقل کی ہیں، یہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ ہماری اپنی اس دنیا جس کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہے، اس کے لیے اتنی ساری باتیں جو ہمارے سامنے آ گئیں وہ کافی ہوں گی۔ اس لیے جنوں کے انسان کو تکلیف دینے کا جو معاملہ ہے اسے یہاں پہنچ کر ہم لوگ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح ڈھنگ سے ہم کو یہ ساری باتیں سمجھنے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔